علماء دیوبند کا شاندار ماضی، اس موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بہاولپور میں بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ دارالعلوم اسلامی مشن کا تبلیغی، اصلاحی، اخلاقی کل سے جلسہ شروع ہے۔ اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ خدا جانے کتنی مدت پہلے اسی درسگاہ میں، اسی جلسے میں علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مولانا آزاد جب یہیں ہوتے تھے تو اس وقت حاضری ہوئی تھی۔ اس کے بعد حاضری تو کئی مرتبہ ہوئی۔ افسوس ہوتا تھا کہ اتنا بڑا چمن ویران پڑا ہے۔ ارے اگر کسی کا مکان ویران ہو جائے تو پڑوسیوں کو افسوس ہے، کوٹھی ویران ہو جائے تو ہمسایوں کو افسوس ہے، بنگلہ سنسان ہو جائے اہل شہر کو افسوس ہے، خدا کے دین کا درس اور دارالعلوم ویران ہو جائے کسی کو افسوس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس زمین کے مقدر جاگے، دو عالم دین نہایت ہی فصیح بلیغ شیخ الحدیث اور مفتی کے مقام کے مولانا شفیق الرحمان درخواستی مد ذلہ، مولانا حبیب الرحمان درخواستی مد، دونوں حضرات کو اللہ پاک نے یہاں بھیج دیا کہ بہاولپور والوں، تم نے بڑے بڑے اسکول قائم کیے ہیں، تم نے معصوم بچوں بولتا ہی نہیں ہے۔ اصل نقصان پتہ کہاں سے چلتا ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ مسلمان کی عادت ہے یہ ابتدا پہ غور نہیں کرتا، انجام کی دم پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، ہم نے غلطی یہاں سے کی، یہ وہ کالج، یہ یونیورسٹی، وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں۔ کتب اس گود میں پلتا ہے، ابدال اس گود میں پلتا ہے، غوث اس گود میں پلتا ہے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی، ہنس کے کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو، پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا۔ شاہ فخر الدین شاہ بہاو الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد، وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی، خراسان چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے، اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا۔ مسجد میں ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا، حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے، پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا، رات دن چپ ہی نہیں کرتا، بڑا روتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، بچہ خاموش۔ شاہ فخر الدین کہنے لگے، جی حضرت جی اگر مہربانی کرو، اب تو یہ چپ ہو گیا، اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ گر مجھے ہی بتا دو، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو، تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی۔ بچے کی روح کا اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، وہ روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، ارے اس کو نشہ مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی وہ مائیں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی تھی،
सारा जहान कहता है कि अगर माँ मसूर की दाल खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता, खाती माँ बीमार बच्चा। अगर अम्मा अचार खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है, अगर अम्मा गुड़ शक्कर खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है। अरे खाया माँ ने, बीमार बच्चा। तो सारी दुनिया के तबीब और डॉक्टर कहते हैं कि दूध के साथ सुराज करके वो गरम या तुरस जरासीम बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिसको जाकर के बच्चे को बीमार कर देते हैं। लोगों, अचार की तुरसी बच्चे के पेट में जा सकती है, गुड़ शक्कर की हरारत जा सकती है, और बताऊं की गर्मी जा सकती है, मसूर की दाल की शिद्दत गर्मी जा सकती है। अगर यही माँ कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, खुदा की कसम कुरान का नूर नहीं जाएगा। हमने अल्लाह के कुरान को मदरसों में और मस्जिदों में कैद कर दिया, और माँ ने अजमत उठाई कुरान की। एक बच्चा माँ का जब स्कूल जाता है, सुबह को उठकर पानी गर्म करती है, उसे नहाती है, मिंजन इस्तेमाल कराती है, धुली हुई वर्दी पहनाती है, फिर सुरमा, स्याही, तेल, कंघी सब कुछ पूरा करके बगल में बस्ता देती है। और वो बच्चा बड़ा चालाक हो जाता है, अंग्रेज की तरफ चला ना, यूं मुंह करके कहता, अम्मी पेंसिल भी ले ली है, स्याही की पुड़िया भी लेनी है, कॉपी भी खत्म हो गई, मास्टर भी चंदा मांग रहा था। 2-4 रुपए मारे बगैर जाता नहीं। और इसी माँ का जो बच्चा कुरान पढ़ने जाए और वो बराबर में खड़ा होके कह देना, जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहला रही है, अम्मी मेरा भी मुंह धो दे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। आखे मन मस्जिद टूटी ते धोगे नहीं। आखे मस्जिद टूटी काहे नहीं खड़ी, वो किस वास्ते है? ईमानदारी से बताओ, इस बच्चे का जहन कुरान से नफरत नहीं खाएगा? स्कूल पढ़ने वाले को पैसे मिल रहे, स्कूल वाले बच्चे के 10 जोड़े जूतियों के, 10 जोड़े कपड़ों के, और कुरान पढ़ने वाले बच्चे के पास सारे साल जूती नहीं। इस माँ को कभी शर्म नहीं आई? अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाला, मुस्तफा करीम का लाया हुआ कुरान पढ़ने वाला नंगे पांव फिर रहा है। एक दिन हमारे घर में हुआ, एक बच्चा स्कूल जाता था, उसने यही हाल बनाया और 5 रुपए अम्मा से मारे। तो छोटा बच्चा भी है, हाफिज हो गया, वो कहने लगा चलो मुझे 1 रुपया तो दे दो। मेरी घरवाली कहने लगी तू कौन सा स्कूल जाएगा, मस्जिद में जाएगा, चला जा। तो कहने लगा यूं मुंह बना के, अम्मी आज पता चला स्कूल वालों को पैसे मिलते हैं, कुरान वालों को धक्के मिलते हैं। खुदा की कसम बावजूद बैठा हूं, स्कूल वाले बच्चे को मैंने उसी दिन रोक दिया, बंद कर दिया उसी वक्त। इब्तदान जहन पर गंदगी है कुरान करीम की अजमत की तरफ से हमारे दिमाग में। अगर हम इन बच्चों को ये बताएं और सिखाएं और इनके जहन पर ये असरअंदाजी करें कि कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा कहता लोगों बेवारसा कलाम नहीं, फरमाया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कोई अमेरिका वालों का कलाम होगा, कोई रूस वालों की जुबान होगी, कोई बरतानिया वालों का की जुबान होगी, मैं खुदावंद करीम का कलाम हूं। लोगों तुमने मेरा अदब करना है। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और लोगों में वो मुकद्दस कलाम हूँ, वो मैं मालिक की कायनात का कलाम हूँ, मुझे बगैर वुजू हाथ लगाना जायज नहीं, मेरा तकद्दुस मजरूह ना करो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज हमारी तवज्जो नहीं, बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, जिम्मेदारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, डॉक्टरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, अफसरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि आगे बढ़कर के कहूं पीरों फकीरों मौलवियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। और कौन सा कुरान करीम, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, पत्थर की एक एक कंकर का नबी, दरख्त के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशियों का नबी, और मालिक के कायनात की कसम नबियों के नबी हजरत मोहम्मद
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ. شہنشاہ کائنات نے، دو جان کے سردار نے، کالی کملی والے نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو، اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اب عادت آتی ہے لوگوں، پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے دین سے بغاوت کی، عملی بھی بغاوت کی، قولی بھی بغاوت کی. میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی، میں وہ خدا ہوں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. شام کو سوئے آدمی، بڑے بڑے خوبصورت آدمی، بڑی بڑی حسینہ عورتیں، صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے. فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو، میں وہ خدا ہوں. واللہ عزیز ذو انتقام. میں پکڑنے پہ آؤں، چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس خالق کے زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ عرض یہ کر رہا تھا، جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا، جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو. سنت زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے. ظالمو، خدا کا قرآن مردوں کے لیے. جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے. 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی. 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا. اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ. ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن قل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی، قاری، حافظ اکٹھے کر لیے. پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا. داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسے پاسے کر کے. ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے،
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، وی سی آر کی بیماری، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں بھی سے آجی کیا کریں بس بچوں کا معاملہ ہے نا جی، بس بچے، یہ ٹھیک ہے، اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی۔ شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو۔ کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی ہے استاد جی کوئی رونق کا کوئی نہیں، ٹیپ شیپ کوئی نہیں، قبر دی تیاری ہو رہی ہے، قبر وچ لکاں نے سامنے موت ہے تے اجن بھی کنجریاں تے گانے دا آدھی بنا کھڑے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے۔ او لوگو صدیق کی کیا بات کروں، صدیق وہ جوان ہے جس نے نبی کی پہلی آواز پہ لبیک کہا، نبی کے اعلان پر گردن جھکا دی، نبی کا دامن پکڑا، نبی کا لڑ پھڑا، حضور کی سنگت اختیار کی، ایسا ساتھ گیا، ایسا ساتھ گیا، آج تک واپس نہیں آیا۔ ایسا ہو، یار ہو تو ایسا ہو، یار ہو تو ایسا ہو، تو کبھی کچھ تو سوچا کرو۔ نبی پاک سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال، 52 سال عمر مبارک ہے۔ گھر میں ایک گھر والی ہے اور دروازے پہ 4 بیٹیاں ہیں، کون بیٹی دے گا ایسے موقع میں؟ اتنی عمر ہو، گھر والی بھی ایک موجود ہو، 4 جوان بیٹیاں ہوں۔ ابو بکر نے اپنی 6 برس کی لخت جگر کو اٹھا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا۔ اور میں تو لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر تیرے دروازے پہ شادی کے لیے گورنر آ جائے تو محلے میں دھوم مچ جائے، اگر صدر آ جائے ملک میں دھوم مچ جائے، اور کم سے کم یہ تو دیکھا کر کہ دروازہ صدیق کا ہے اور دلہا امام الانبیاء ہے۔ تیری گھوٹ کے نظر تو پہ گئی، بوہے کے نظر نہیں پہنی۔ در صدیق دا ہے، گھوٹ کالی کملی والا ہے۔ تیرے بوئے تے امام الانبیاء گھوٹ بن کے گیا کھڑے، ان دروازے دی توہین نہ کر، ایک گھوٹ ناراض تھی ویسے تیرا بیڑا غرق ہو جاتا۔ تے کو رشتہ دارا دی توہین نال کوڑ لگ دی ہے، امام الانبیاء کو نہیں لگ دی۔ کون سا ابو بکر جس نے مال بھی، آل بھی، جان بھی، سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا، جس نے
जनाब सिद्दीक अकबर सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस रात में हिजरत हुई है, सिद्दीक अकबर के वालिद उस वक्त तक मुसलमान नहीं बने थे, बड़ी उम्र का आदमी था, आंखों से भी माजूर था। सुबह सुबह आया, आके अपनी पोतियों से कहने लगा, बेटियों मैं तो मर गया रात भर फिक्र में, वो तो एक फुट्टी कौड़ी भी छोड़ के ना गया होगा, वो गया है अपने यार के साथ और पक्का है वो, तुम्हारा उसने कोई ख्याल नहीं किया होगा, तुम्हारा गुजर कैसे होगा, मैं तुम्हारा दादा हूं, तुम मेरी पोतियां हो, तुम्हारा हाल क्या बनेगा। जनाब अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने सोचा कि दादा तो इस गम में मरेगा, हमारे घर की दीवार में खड्डा सा बना हुआ था जिसमें अब्बा रुपए पैसे रखा करता था, हमने वहां ठीकरे भरे, ऊपर कपड़ा डाला और दादा का हाथ पकड़ के फेर दिया कि नहीं नहीं दादा, इस मर्तबा तो कमाल कर दिया अब्बा जी ने, बड़ा ही माल छोड़ के गए हैं। तो हजरत अस्मा ने सिद्दीक अकबर के वालिद अपने दादा का हाथ जब पकड़ के फेरा ना, तवज्जो है सबकी। अबू कुहाफा कहता है, अबू बकर का वालिद यूं हाथ फेर के कहता है, तुम कह रही हो कि दौलत छोड़ गया, पैसे, चलो ठीक है तुम्हारा काम चल जाएगा, पर मेरा दिल नहीं मानता कि वो इतना कच्चा हो जाए इमामुल अंबिया के साथ और पीछे कौड़ी छोड़ जाए, दिल नहीं मानता। अरे लोगों, अगर जिब्रील को निकाल दो तो मेराज नहीं, सिद्दीक को निकाल दो तो हिजरत नहीं। नारे तकबीर, सिद्दीक, बड़ी चीजें हैं। जिब्रील ने सिदरतुल मुंतहा पे साथ छोड़ दिया, सिद्दीक ने आज तक साथ नहीं छोड़ा। जिब्रील वहां तक पहुंचा के आ गया, सिद्दीक आज भी नाल है, आज भी साथ है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर खुमैनी नहीं, 1 करोड़ खुमैनी पैदा हो जाएं, 1 करोड़ सब्बी पैदा हो जाएं जो अबू बकर सिद्दीक के साथ दुश्मनी करें, खुदा की कसम इमामुल अंबिया से सिद्दीक को अलग करना पूरी दुनिया की ताकत के बस की बात नहीं है। जिसको प्यार है उसने अपने पास बिठा रखा है, जिसको प्यार है वो बैठा है, तुझे क्या तकलीफ है, हैं? हाँ, ज़ेरे दीवार खड़े हैं तेरा क्या लेते हैं, किसी को देखकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं, तुझे तकलीफ हो रही है, तू कौन है इतराज करने वाला। जनाब इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दे दिया। अर्ज किया, मेरे मौला ये मक्के वालों की अमानतों का क्या करूं, आटे हैं, जौ हैं, खजूरें हैं, कुछ पैसे हैं, कुछ कपड़ा है। फरमाया, मेरे महबूब मैंने सारे इंतजामात कर रखे हैं, ऐ शेर खुदा, ऐ अली इधर आओ, ये मक्के वालों की अमानतें तेरे हवाले, मक्के वालों का आटा तेरे हवाले, मक्के वालों के पैसे तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले। अबू बकर मेरे महबूब की नबूवत वाली अमानत तेरे हवाले। अंदाजा लगा। और फिर अगर आप तवज्जो से बैठे हैं तो सारा जहान ये कहता आया, हुजूर के बिस्तर पे, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के बिस्तर पे शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सो गए। सारे कह दो हुजूर के बिस्तर पे हजरत अली सो गए। हजरत अली हुजूर के बिस्तर पे सो गए। जोर से कहो, सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस वाले पकड़ के ले जाएं, नींद आती है? किसी के भाई को पुलिस पकड़ के ले जाए या कोई अगवा करके ले जाए, बहन को नींद आती है? मां को नींद आती है? अब ये सारा जहान कहता है हजरत अली सो गए। गोया हजरत अली ने अपने अमल से ये साबित कर दिया कि आज की रात इतनी खतरनाक रात है, आज की रात इतनी खतरनाक रात है, इमाम
امام الانبیاء کے پیچھے سارا مکہ لگا ہوا ہے. اگر بلال ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا, سہیل ہوتا تو خطرہ تھا, سلمان فارسی ہوتا تو خطرہ تھا. حضرت علی نے یہ ثابت کر دیا اگر میں ساتھ ہوتا تو خطرہ تھا. اب ساتھ چونکہ ابو بکر ہے لہذا خطرہ ہی کوئی نہیں. علی کو نیند آ گئی. محمد حنیف صاحب اندازہ لگا حضرت علی سو جائے, نبی کو تھوڑا بھی خطرہ ہو, نبی کی جان کا خطرہ ہو, نبی کے مال کا خطرہ ہو اور نبی کی کسی بات کو بھی خطرہ ہو, شیر خدا کو نیند آ سکتی ہے؟ اسی لیے تو نیند آ گئی کہ جب ابو بکر کے گھر پہنچ گئے پھر پوری دنیا ایک طرف اور اللہ کا بھیجا ہوا صدیق ایک طرف. علی کو تو اتنا اطمینان ہے کہ نیند آ گئی اور تو اتنا بے چین ہے کہ اب تک دبڑک دبڑک کرتے پھرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے اللہ سے پوچھا یا اللہ اب جاؤں کیسے, کہاں جاؤں؟ ہم سب لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اللہ کی اجازت کے بغیر لب کشائی بھی نہیں کرتا. نبی یوں قدم اٹھا کر جب تک خدا اجازت نہ دے زمین پہ نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں نبی سانس اندر لے جاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر, باہر لاتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر. نبی نے پوچھا یا اللہ رات تو بڑی خطرناک ہے, چاروں طرف یہ ملے جلے کھڑے ہیں آپس میں ننگی تلواریں لیے ہوئے, اب میں جاؤں کیسے اور جاؤں کہاں؟ اللہ بڑا بے نیاز ہے. سارے کہو اللہ, اللہ بڑا بے نیاز ہے. تم بھی بے نیاز مانتے ہو مگر دل سے بہت کم مانتے ہیں ہم لوگ. بے نیاز وہ ہوئے اور ہم قبریں چاٹتے پھریں. نہ کسی ولی, کسی بزرگ, کسی پیر فقیر کے پاس بیٹھ کے یہ دعا مانگنا یا اللہ ساڈا حضرت فوت ہو جاوے, ہمارے حضرت صاحب رخصت ہو جائے. تھپڑ مارے گا تیرے گھروں کھانا میں, چاٹ لگے گی. مرنے پہ کوئی راضی نہیں. اور جو 4 گز زمین کے اندر چلا گیا تو اس کو بھی بے نیاز مانتا ہے. جو 1 سیکنڈ کے لیے کبھی سویا نہیں, تیری ہر وقت پرورش کرتا ہے, تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر لحد تک پالتا ہے, وہ بے نیاز نہیں؟ ابو جہل آیا اور کہنے لگا اپنے چیلوں سے کہ یہاں ایک کھو بناؤ اور اوپر کانے رکھو اور مٹی ڈال دو, جب وہ نبی یہاں سے گزریں گے دھڑام سے گریں گے اور تم پتھراؤ کرنا, خوب مارنا. چلا گیا کہہ کر, اس لیے میں نے کہلوایا تھا اللہ بڑا بے نیاز ہے. پھر کھوپڑی میں کھجلی اٹھی, واپس آیا کہنے لگا خیال کرنا جب تم پتھر مارو گے نا وہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا, میں فلانا ہوں, چھوڑیو نا, چھوڑنا نہیں, تم نے صدقہ جاریہ جاری رکھنا ہے. جا کے سو گیا. آنکھ کھلی, دیکھ کے تو آؤں, پہرے دار سو نہ گئے ہوں, دھیان رہا نہیں کنواں کہاں تھا, دھڑام سے گرا اور پتھر بجنے لگا. اور نہ مارو میں عمرو بن حشام ہوں. وہ کہنے لگا ساڈا چودھری صحیح آکھدا سی, دے مار مار کھوپڑی گنڈی کر دی. بڑا بے نیاز ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ میاں سے پوچھا الہی اب کہاں جاؤں؟ اب آئی میرے محبوب, تیری نبوت کا ڈنکا میں نے 1,24,000 نبیوں سے بجوایا, پوری دنیا سے بجوایا, پر تیرے ساتھ جو لگا ہوا ہے میرے صدیق کے مرتبے کا بھی لوگوں کو پتا چل جائے. بلال تیرے دروازے پہ آیا, سہیل تیرے دروازے پہ آیا, عثمان تیرے دروازے پہ آیا, عمرو بن العاص تیرے دروازے پہ آیا. او کالی کملی والے, ہجرت والی رات ہے, آج ابو بکر کے دروازے پہ خود تشریف لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے مقام صدیق کیا ہے. تشریف لے آئے.
दरवाजा खटखटाया, सिद्दीक अकबर नंगे पांव दौड़े हुए आए, देख के अर्ज किया मुझे बुलाया होता हजरत, आपने क्यों तकलीफ फरमाई? फरमाया मैं खुद थोड़े ही आया हूं, खुदा ने भेजा है। और मेरी एक और बात समझ लो अगर तवज्जो है तो, चलो मेरी ना मानो, उलमा इकराम की ना मानो, हजरत मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब मद्दजिल्लुहु की ना मानो, अगर तू हमारी नहीं मानता तो उन्हीं की मान जा। मक्के वाले जब आए ना, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया इब्न खलब, सारे के सारे चौधरी जो आए तो हुजरा खाली। दुनिया जानती है कि ये मक्के की सारी सरदारों की, चौधरियों की पार्टी बिलाल के मकान पे न गई, सुहैल के मकान पे न गई, अबू दर गफारी के मकान पे न गई, सैयदना सलमान फारसी के मकान पे नहीं गई, फारूक आदम के मकान पे नहीं गई, किसी दरवाजे पे नहीं गई, किसी चौक पे नहीं गए, किसी गली में नहीं गए, सीधे सिद्दीक के दरवाजे पे आए। और मक्के वालों का भी अकीदा है कि नबी अगर अपने घर में नहीं तो सिद्दीक के यहां जरूर मिलेगा, इसलिए नबी और सिद्दीक में मक्के वाले भी जुदाई नहीं मानते। मक्के वालों ने भी जुदाई नहीं मानी और आए हैं, दस्तक दी। अल्लाह अल्लाह, वाह अबू बकर तेरी आल पे कुर्बान हो जाऊं। सरकार जब तशरीफ ले जाने लगे, सैयदा अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर की छोटी सी बच्ची है, यूं रहमत वाला हाथ सर पे रखा, फरमाया अस्मा बताना नहीं, बताना नहीं हम किधर गए हैं। नहीं मेरे आका। दरवाजे पे दस्तक हुई, तशरीफ ले जाने के बाद वो पूरी पार्टी नहीं, पाल्टा आ गया मक्के वालों का, पाल्टा आ गया मक्के वालों का। और सैयदा अस्मा का तो इंतजार था ना, यूं आंखें मलती हुई बच्ची बाहर निकली। उन्होंने कहा काकी जी सही, तेरा अब्बा किथे है, थोड़ा नबी किथे है? आखिर लगी क्यों? तेरा मेरा बाल होवे हा या तेरी मेरी भैन धी होवे हा तो कम अज कम इहो कम तो करे, मैं तो सुती पई हम, मैं को क्या पता, शाम को टुक्कर खाधा मैं लंबी थी गई हम, मैं को कुछ पता नहीं, घर आया को पूछूं। हाय अबू बकर तेरी औलाद गोल मोल बात की भी कायल नहीं। कहने लगी ओ मक्के वालों, मक्के के चौधरियों तुम थोड़े हो, मक्के के सारे नौजवानों को बुला के लाओ, मक्के की सारी ताकत को जमा करो, मक्के वालों को इकट्ठा करो और मेरा ये चैलेंज है, तुम अबू बकर की बेटी से काली कमली वाले का पता पूछ के दिखाओ। तुम इस अबू बकर को नहीं मानते, मैं तो कहता हूं इसकी औलाद के गुलामों के गुलाम बनो। अरे जिस घर की बच्चियों का यह आलम हो, उस घर के मर्दों का क्या हाल होगा। और ये बात बातों में खत्म नहीं हुई, तलक कलामी हुई। अस्मा ने जर्रा बराबर पहलू नहीं बदला, ये भी नहीं कहा कि सुबह बताऊंगी, कम से कम जान बचाकर अंदर जाके कुंडी लगा लेती। मैं अपनी अम्मी से पूछ के आती हूं, इस बहाने से अंदर से कुंडी लगा लेती। मगर अस्मा जानती थी अगर मैंने कुंडी लगाई तो मेरे बाप पर कहीं लोग बुज़दिली का इल्जाम ना लगा दें। तुसा तो खिसक वेंदे हो ना। हाय हाय, इन्हीं लोगों के मानने वाले थे ये लोग। शेखुल अरबी वल अजम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह खालिक दीना हाल कराची में तलब कर लिया गया। हजरत ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये जितने तुसा हजरात अखबार में पढ़ दो ना, फलाना सर फलाना सर फलाना सर, इन्हां दे सारी सर हैं, इन्हां दे पैर कोई नहीं, तल्लू कोई शा कोई नहीं। ए इन्हां सोजा को इनाम मिला अंग्रेज मेमा दे थूक चटण दा, अंग्रेजां दे घोड़ियां दी लीद चटण दा। ना इन्हां को इल्काब हो
ایویں دے گن اے انہاں دے مامے لگ دین آزادی وطن کے ہیرو ہم ہیں مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے گوالیار کے جیل خانے میں سے ایک قیدی نے آزادی وطن کا نعرہ لگایا تھا ہر تحریک ہم سے چلی ریشمی رومال کی تحریک ہم نے چلائی خلافت کی تحریک ہم نے چلائی شاملی کے میدان میں مولانا نانوتوی نے ماتھے میں گولی کھائی نہ یہ کیا کسی سے مقابلہ کریں گے جو پہلے ہی اپنے گلے میں پھانسی لٹکائے پھرتے ہیں وہی تھے میں ٹکڑی جی ہوندی ہے نا یہ نشانی ہے انگریز دی غلامی دی اور بڑے عجیب انداز سے مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو طلب کر لیا گیا کراچی میں افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ بیان دیا ہے کیا یہ فتویٰ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے مولانا نے فرمایا فتویٰ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا مولانا محمد علی جوہر مرحوم نے شیخ مدنی کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا اور آسمان کی طرف دیکھا یا اللہ حسین احمد کی خیر ہو جج کہنے لگا مولانا معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے سزا بھگتنا میرا کام ہے میں نے تو قرآن بھی مالٹے کی جیل میں چکی چلاتے چلاتے یاد کیا ہے سزا دے اس نے کہا سزا پھانسی ہے اللہ شیخ مدنی نے بغل میں سے کپڑا نکال کر میز پہ رکھ دیا فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں نے کہا کفن تو آپ کو یہاں بھی گورنمنٹ دے دیتی فرمایا میں اپنے خدا کے یہاں انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کے بھی جانا پسند نہیں کرتا نعرہ تکبیر علماء دیوبند سنت مدنی اور فرمایا مسائب میں الجھ کر مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے مجھے اپنی ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا اور نگاہیں جن کی پڑ جاتی ہوں مستقبل کے چہرے پر انہیں ماضی کے افسانوں کو دہرانا نہیں آتا مجھے کوئی پرواہ نہیں سزا دو میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں کھلونا سمجھ کر برباد نہ کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں اور شیخ مدنی عدالت سے نکلتے ہوئے کہتے ہیں سرفراشی کی تمنا آج ہمارے دل میں ہے لگا لے زور جتنا بازوئے قاتل میں ہے اور ہم بزدلوں کی اولاد نہیں ہم چھپنے والوں کی اولاد نہیں ہم ٹکریلوں کی اولاد نہیں ہم حلوہ چاٹ لوگوں کی اولاد نہیں خدا کی قسم ہم تو ان ہیروں کی اولاد ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے کفر کا مقابلہ کیا مرزائی ہم کو یعنی ہر سرحد پہ مرزائی والی سرحد پہ ہم لڑے عیسائیوں کی سرحد پہ ہم لڑے صحابہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم لڑے آریوں کے مقابلے میں ہم لڑے قرآن کی توہین ہوئی ہم لڑے منکرین حدیث کی نے توہین کی تو ہم لڑے اور خدا کی قسم ہمارے سامنے آئے توہین کر کے دکھائے ادھر آ ظالم ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما نعرہ تکبیر علماء ربانی ہم کوئی مرے ہوئے لوگوں کی اولاد نہیں ہم تو ان بزرگوں کی اولاد ہیں دلی سے لے کر پانی پت تک دلی سے لے کر غازی آباد تک دلی سے لے کر میرٹھ تک کوئی درخت ایسا نہیں کوئی ٹہنی ایسی نہیں جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی اور جس ٹہنی سے پوچھا ارے کیا کمایا آبادائی لیے پھرتی ہے بلبل لیے پھرتی ہے بلبل جو
نسبت کہاں ہے؟ ہمیں تو اس بات کا فخر ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، عدالت خدا کی ہوگی، ظالم لوگ ہوں گے، مظلوم ہم ہوں گے۔ کون سی وہ بات تھی جو اللہ والوں نے نہ کی؟ آج میں کہتا ہوں پاکستان کے زعماء لوگوں، افسروں، تمہاری افسری شاہ اسماعیل شہید کے خون کے صدقے میں ہے، اور لوگوں آج تمہاری دولت مجدد الفیضانی سرہندی کی قید کے صدقے میں ہے، آج جو تمہیں ملا ہوا ہے شیخ الہند کے کوڑوں کا صدقہ ہے، حسین احمد کی چکی پیسنے کا صدقہ ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی جیل کا صدقہ ہے۔ تم ان کو مانتے نہیں ہو؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل میں ہے، گندم پیسنے کے لیے ملتی ہے، بخاری صبح کو آٹا دے دیتا ہے، انتظامیہ کا خیال ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن سپرڈنٹ جیل نے پچھلی رات کو چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، بخاری بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ پوچھا ہے شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ مولانا قاضی حسین منشوج آبادی فرماتے تھے غازی علم الدین مرحوم کو جب میاں والی جیل میں لایا گیا، پھانسی کی کوٹڑی میں رکھا گیا، میں ملاقات کے لیے گیا اور جیل کے سپرنٹنڈنٹ سے کہا کہ ایک ہمارا قیدی ہے مجھے ملاقات کرا دو۔ وہ رونے لگا اور کہنے لگا مولانا اسے قیدی نہ کہو، اسے قیدی نہ کہو۔ کیوں؟ پچھلی رات کو اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی لاٹ دیکھتا ہوں۔ اور حضرت قاضی صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ جب میں ملا اور میں نے پوچھا کہ علم الدین تیرا کیا حال ہے، کہنے لگا مولانا اگر میں اپنا حال بتا دوں تمہارا جگر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا قاضی صاحب جب سے اس کوٹڑی میں آیا ہوں ایک رات بھی ایسی نہیں جس رات میں نے اپنے آقا کا دیدار نہ کیا ہو، مجھے تو ہر رات یہاں دیدار ملتا ہے، اور میں تو ہر روز یوں کہتا ہوں تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، اور رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ میں تو اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے سینکڑوں برس جیل میں رکھا جائے جو ہر روز میں اپنے محبوب کا دیدار کرتا رہا۔ عرض کر رہا تھا سیدہ اسما کے ساتھ گفتگو ہوئی، بات باتوں میں ختم نہ ہوئی، ٹل نہیں گئی، بلکہ ابو جہل ظالم نے اس معصوم بچی کے سر کے بال پکڑے اور میری طرف دیکھو یوں پکڑ کر گھمایا ہے، یوں پکڑ کر چاروں طرف گھمایا ہے ابو بکر کی بیٹی کو، اور پڑاخ سے پتھر میں دے مارا۔ یا پیشانی پتھر میں جا لگی، نوک لگی پتھر کی، لہو کی دھار دور جا کے پڑی۔ ابو بکر کی بیٹی ہائے نہیں کرتی، دھار دھار نہیں کرتی، اف نہیں کرتی، درد کا اظہار نہیں کرتی، کہتے ہو مکے والو بھول جاؤ قیمہ بنا سکتے ہو پر کالی کملی والے کا پتہ نہیں پوچھ سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صدیق اکبر، اللہ غنی اللہ غنی۔ چلے گئے چھوڑ کر، کتنا حوصلہ ہے۔ امی کو کہنے لگی میرے ابا کو تو بعد کی بات ہے، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی، کھانا تیار کر۔ اور بابل پور کے مسلمانوں غار سور پہ چڑھ کے دیکھو تو تجھے صدیق کا کچھ پتا چلے۔ خدا کی قسم میں خود چڑھا اور اس غار میں لیٹا رہا، نفلیں پڑھتا رہا، پڑھا رہا وہیں۔ 4 میل چڑھائی، سنسان اندھیرا،
تجھے اگر ایک دن کوئی جیل خانے میں کھانا دے آئے تیرا عمر بھر کا دوست بن جائے، اور یہ ابو بکر کی بیٹی مار کھا کر اندھیرے میں کھانا لے کے جا رہی ہے، یہ اب بھی نبی کا گھر نہیں؟ سرکار کی خدمت میں پہنچی، خون بہ رہا تھا، حضور کی نظر پڑی، نگاہ نبوت پڑی، فرمایا اسما یہ تجھے کیا ہوا؟ عرض کی آقا کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ تو ہوا، تیرا تو منہ سوج گیا۔ چیخ نکل گئی، کالی کملی والے مجھے مارا ہے مکے والوں نے، رحمت دو عالم نے جھولی پھیلا دی۔ الہی ابو بکر کے گھر پہ کرم فرما، اور بڑے تو بڑے رہے، معصوم بچیوں نے میرے لیے مار کھائی۔ جھولی میں لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں، صحابہ میں سے کوئی نہیں، اہل بیت میں سے کوئی نہیں، مدینے والوں میں سے کوئی نہیں، مکے والوں میں سے کوئی نہیں، اکیلا جھولی میں لیے بیٹھا، اکیلا، ریل بچھی ہوئی ہے، اوپر قرآن رکھا ہوا ہے۔ اس نے ڈنگ مارا ناگ نے، عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا، محبوب کی نیند میں فرق نہ لا۔ کئی مرتبہ ڈنک مارا، پیر نہ ہلایا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ آج تیرا بچہ ماں کی گود میں روئے گا، ماں کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے، بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے کرتے پہ آنسو پڑیں گے، نانی ماسی کی گود میں روے گا، اس کے دوپٹے پہ آنسو پڑیں گے۔ ابو بکر تیرے آنسوؤں کی قیمت پہ یہ دو جان قربان نہ کر دوں؟ آنسو تیرے ہو اور پڑے رخے مصطفیٰ پہ، قیمت تو دیکھ ابو بکر کے آنسوؤں کی، پڑے کہاں ہیں؟ اور میں تجھے کیا کیا بتاؤں، لعاب دہن اگر سیدنا علی مرتضیٰ کی آنکھ پہ لگ جائے تو یہ برکت والا ہے، اور یہی لعاب آپ کا صدیق کی کھری اور پیر کے تلے لگ جائے، ادھر آنکھ ہے ادھر پیر کی تلی ہے، کچھ تو سوچ۔ لعاب وہی ہے۔ صدیق اکبر جھولی میں لیے بیٹھے ہیں، رحمت کائنات، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر آواز آئی، رویا، فرمایا تجھے کیوں رونا آیا؟ کہتا جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیاں رخسار دلا بیٹھا، ہاں جو روح محبوب تے کریاں نے، ہاں جو روح محبوب تے کریاں نے، جو ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے، ان مٹھیاں راتاں غار دیاں سائی نال جو گزریاں کلیاں نے۔ اکیلا ابو بکر۔ نبی نے ایک فیصلہ کر لیا صدیق سے، آخری بات، یہ بڑی تکلیف ہے، کئی لوگ تو وضو کے لیے اٹھی گئے ہوں گے نا، جیسے سارے بغیر وضو پڑیں گے۔ بات سن لو، آخری کام آئے گی، بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے اور لا رہے ہیں، سچی بات ہے کہ میں تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اعتراف ہے، اقرار ہے، پلے کچھ نہیں۔ الحمدللہ اتنی بات پر فخر کرتا ہوں کہ شیخ مدنی جیسے جوان کی جوتیوں میں 16 مہینے اللہ نے بٹھا دیا۔ نبی نے ایک فیصلہ کر دیا، ابو بکر یہ ہے غار کا معاملہ، یہ ہے غار کا معاملہ، اور یہاں قیام ہے 3 دن کا، یہ ہے معاملہ غار کا، قیام ہے 3 دن کا، دشمن ہے میرے، تینوں لفظ یاد کر لو، معاملہ ہے غار کا، قیام ہے 3 دن کا، دشمن ہے میرے۔ ابو بکر فیصلہ یہ ہے، یہاں آرام میں کروں گا، پہرے داری تیری ہوگی، یہاں آرام میں کروں گا، پہرے داری تیری ہوگی، جھولی تیری ہوگی، سر میرا ہوگا، اور معاملہ آئے گا مزار کا، معاملہ آئے گا مزار کا، اور قیام ہوگا قیامت تک کا، معاملہ آئے گا مزار کا، قیام ہوگا قیامت تک کا، دشمن ہوں گے تیرے، لکھ کے دیتا ہوں، آرام تیرا ہوگا، پہرے داری میں محمد الرسول اللہ کی ہوگی۔
میری ہوگی. یہاں جھولی تیری ہے سر میرا ہے, وہاں رحمت والی جھولی میری ہوگی سر تیرا ہوگا. اور میرا تیرا ساتھ کون الگ کر سکتا ہے؟ رات کے ساتھی, دن کے ساتھی, سردی کے ساتھی, گرمی کے ساتھی, دکھ درد کے ساتھی, کھانے کے ساتھی, پینے کے ساتھی, جنگ کے ساتھی, امن کے ساتھی, بدر کا ساتھی, قبر کا ساتھی, حشر کا ساتھی, کوثر کا ساتھی, جنت کا ساتھی. کون ان کا مقابلہ کرے گا؟ اور الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے وہ مسلک بخشا ہے کہ ہمارے عقیدے میں مدینہ ہمارا, مکہ ہمارا, مسجد قبلتین ہماری, مسجد قبا ہماری, مسجد خلیل ہماری, مسجد بیت اللہ ہماری, مسجد نبوی ہماری, ریاض الجنہ ہماری, اور مسجد کوثر ہماری, مسجد جن ہماری, غار مرسلات ہماری, احد ہمارا, بدر ہمارا.